میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں؟ اب یہاں خاص طور یہ حدیث پاک ابو یعلا میں ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن نجات دے؟ یعنی جب دشمن سے دو دو ہاتھ کرنے کی پوزیشن میں تم نہ رہو، دشمن کے پاس ہتھیار اوزار سب تمہارے پاس نہ، تو حضور فرماتے ہیں میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہارے دشمن سے تمہیں نجات دے؟ پھر فرمایا تمہارا رزق کو وسیع کر دے، یعنی ایسی چیز میں تمہیں نہ بتاؤں جس سے دشمن سے نجات ملے اور روزی وسیع ہو جائے۔ پھر فرمایا وہ یہ ہے کہ رات دن اللہ سے دعا مانگتے رہو، کہ دعا صلاح مومن یعنی مومن کا ہتھیار ہے۔ جہاں پر انسان کی طاقت جواب دے جاتی ہے وہاں انسان کی دعا کام ہے، اور جب دعا کی جاتی، خود اللہ کے حبیب علیہ السلام جب 313 بدر میں اور 1000 شام سامنے تھے، اس وقت حضور کیا کر، اللہ کے رسول کھڑے ہو کر دعا کر رہے تھے اللہ کے حبیب علیہ السلام، اور دعا کی برکت سے دشمنوں پر فتح مل، غلبہ نصیب ہو۔ دعا کی طاقت بڑی مضبوط، دعا سے رزق وسیع ہوتا ہے، دعا سے اللہ تعالیٰ روزی میں وسعت عطا فرماتا ہے۔ ایک نوجوان صحابی تھے، ان کا نام تھا عبداللہ، دل سے سننا میری بہنیں بھی، عبداللہ نام تھا۔ ایک جھلک حضور کی دیکھی تھی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے، لیکن پھر دوبارہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا، نہ ملنا نہ دیکھنا نہ بات کرنا نصیب ہوا۔ وہ بچپنے میں یتیم ہو گئے تھے اور مدینہ منورہ کے باہر رہتے تھے، دور۔ ان کے چچا نے ان کو پالا تھا اور ان کی ماں نے ان کے بچپنے میں یتیم ہونے کی وجہ سے جوانی میں بھی دوسرا نکاح نہیں کیا تھا کہ میرے بیٹے کا کیا ہوگا، تو ماں نے اور چچا نے مل کے پالا تھا۔ جب یہ مسلمان ہو گئے، ان کے چچا کو پتہ چلا کہ میرا بھتیجا مسلمان ہو گیا، چچا نے بہت مارا اور کہا محمد کو چھوڑ دے۔ کہا چچا سب چھوڑ سکتا، ان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو چچا مارتے مارتے تھک جاتا تھا، کہتا تھا رک تھوڑا آرام لوں گا پھر ماروں گا، پھر مارتا تھا، پھر آرام لیتا تھا، پھر مارتا تھا، لیکن بالآخر مارتے مارتے وہ تھک جاتا تھا۔ کئی دن بیتے، بہت مار کھایا، بہت پٹائی ہوئی، لیکن حضور کو نہیں چھوڑا، دین نہیں چھوڑا دین۔ آج کل تو تھوڑی تھوڑی بات پر لوگ مسلک بدلتے ہیں، مذہب بدلتے ہیں۔ آج کل کے لڑکے تو لڑکی سے نکاح کرنے کی وجہ سے بھی مذہب بدل رہے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کیا دن دکھایا لوگوں نے۔ لیکن یاد رکھنا نقصان ہے، نقصان۔ اگر جان دے کر بھی حضور کا عشق ملے تو سستا ہے، بہت سستا، یہ بہت سستی مے ہے۔ اگر جان دے کر بھی ملے تو سب کو نہیں ملتی نا، یہ سب کا مقدر بھی نہیں۔ بہت مار کھائی، نہیں چھوڑا آقا کو۔ بالآخر چچا ہار گیا، بھتیجا جیت گیا۔ اب وہ نہیں مارتا۔ ان کی حالت یہ تھی، روزانہ ماں کو آگے کہتے امی مجھے میرے محبوب کی بہت یاد آ رہی ہے، امی میں جاؤں مدینے جاؤں، ان کو دیکھنے جاؤں۔ ماں کہتی بیٹا تجھے پتا ہے نا تیرے چچا نے تجھے پالا پوسا بڑا کیا، اب وہ ناراض ہوگا، ابھی تو اس نے تجھے مارنا چھوڑا ہے بیٹا، تو جائے گا تو وہ بہت ناراض ہوگا، پہلی بات تو جانے ہی نہیں دے گا، کہیں بیٹا تجھے قتل نہ کر دے، میں برداشت نہیں کر سکوں گی تیری جدائی کا صدمہ۔ پھر دوسرے دن آئے وہی، تیسرے دن آئے وہی، بار بار کا یہ معاملہ۔ ایک دن آئے صبح تو ماں سے کہا ماں مجھے جانے دے، میں نہیں رہ سکتا ان کے بغیر۔ کہا بیٹا ٹھیک ہے جا، لیکن اپنے چچا سے پہلے اجازت لے لے، اگر وہ اجازت دے تو میری بھی اجازت ہے۔ وہ آئے، عبداللہ چچا سے پاس کھڑے ہوئے، چچا آپ نے مجھے بہت پیار دیا، محبت دی، چچا ایک احسان کریں گے؟ بولو عبداللہ۔ چچا مجھے میرے محبوب کی بہت یاد آتی، میرے آقا کی، کیا میں ان کی زیارت کے لیے جا سکتا ہوں؟ چچا کے دل میں تو حضور کے خلاف نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی، اس کی آنکھ سے گویا کہ انگارے لہو ٹپک پڑا۔ اس نے کہا اس سے ملنے جائے گا؟ معاذ اللہ، ہاں چچا ایک جھلک دیکھ کر واپس آؤں گا۔ ٹھیک ہے جا، مگر سن ایک بار ان کو دیکھنے کے لیے گھر سے نکلے گا نا، دوبارہ گھر میں لوں گا نہیں، اپنے گھر میں آنے نہیں دوں گا تجھے۔ نوجوان بچے جن کی شادی نہ ہوئی ہو ان کے لیے سب سے بڑی دھمکی یہی ہے کہ گھر سے نکل جا۔ جس کی شادی نہ ہوئی وہ گھر سے نکلے گا تو اس کا تو پورا مستقبل ہی تباہ ہے نا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، شادی کے بعد اگر بولے تو خوشی ہوتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے کہ جا کر کے رہ لیں گے، لوگوں کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ چلو اچھا ہو گیا، بغیر دوا کی بیماری جا رہی، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو گھر سے نکالے ایک نیا گھر بسائیں گے کیونکہ ہے کوئی ساتھ میں۔ لیکن اگر انسان اکیلا ہو اور اس کو کہا جائے کہ گھر سے باہر نکل، گھر میں نہیں لیں گے، قربان
یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں. جب میرے نبی کے صحابہ کو کوئی برا کہتا ہے نا تو مجھے یہ باتیں یاد آتی ہیں تو میرا دل دکھتا ہے کہ لوگ نبی کے لیے فجر نہیں پڑھ سکتے نبی کی محبت میں، انہوں نے قربانیاں دی، ان پہ بات کرتے ہیں کہ تاریخ میں یہ آیا اور پھر فلاں مورخ نے یہ لکھا ہے. اور تو تاریخ کو دیکھ رہا ہے، ان کی قربانی دیکھ. تو نبی کے لیے ایک کانٹا بھی برداشت نہیں کر سکتا، ان کی قربانیاں کیا ذرا سن. اللہ کے رسول علیہ السلام کے وہ نوجوان صحابی جن کی شادی بھی نہیں ہوئی، نو عمر تھے، ابھی جوانی کی شروعات تھی. چچا کہہ رہا تھا کہ اگر تو ان کو دیکھنے جائے گا تو دوبارہ میرے گھر کی چھت میں تجھے نہیں لوں گا، گھر کے نیچے نہیں لوں گا، گھر کے اندر نہیں لوں گا. اس کو ایسا لگا کہ یہ ڈر کے کہے گا کہ ٹھیک ہے نہیں جاتا، لیکن کوئی توقف کے بغیر عبداللہ نے کہا چچا مجھے منظور ہے، میں آپ کے گھر میں دوبارہ واپس نہیں آؤں گا. اگر ان کو ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد میری سزا یہ ہے کہ میں آپ کے گھر میں نہیں آؤں گا تو کبھی نہیں آؤں گا، لیکن مجھے عزت سے جانے دیں ان سے ملنے کے لیے. چچا تو ڈھیر ہو گیا، فوراً اس سے بڑی دوسری بات کر دی تاکہ وہ نہ کہہ دیں تجھے پتا ہے نا تیری جیب میں اور گھر میں تو نے جتنے پیسے جمع کیے ہیں وہ سب میری وجہ سے میری دولت ہے، یہ سب پیسے تجھے چھوڑ کے جانا پڑیں گے. عبداللہ کہتے چچا یہ بھی منظور ہے، سب پیسے چھوڑ کر جاؤں گا. تیسری بات چچا نے اور مشکل کر دی کہ اب بھی یہ نہیں کہہ دے گا بھتیجے پتا ہے نا تیرا باپ تیرے بچپن میں مر گیا تھا، میں نے پرورش کی، میں نے کمایا، کپڑے گھر پیسے سب میں نے تجھے دیے. اگر ان سے ملنے جانے کا شوق ہے تو یہ جو کپڑے تو نے پہن رکھے نا ان کو بھی اتارنا پڑے گا، ایک کپڑے تجھے اتارنا پڑیں گے. اگر صاحب استیعاب اس واقعے کو نہ لکھتے یہ بات اس کے اندر تو میں یہ کبھی بولنے کی ہمت نہیں کرتا. مسلمانوں ذرا غور کرو، ایک جوان نوجوان اس کو کہا جا رہا ہے کہ اگر سفر کرنا ہے تو کپڑے اتار کر کے جا، تو اس وقت اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی، اس نے کیا فیصلہ کیا ہوگا اور کیا کرنا چاہیے تھا. مگر تاریخ کے اوراق گواہ ہے جب میرے نبی کے اس جوان صحابی کو چچا کہتا ہے کپڑے اتار دے تو حضرت عبداللہ کہتے چچا اگر نبی کی زیارت کپڑے اتارنے میں ہو سکتی ہے تو یہ لے تیرے کپڑے اور میں چلا. دونوں کپڑے اتار کر چچا کو دے دیے، ستر چھپایا، آخری زیارت کے لیے ماں کے پاس آئے. ماں مجھے کپڑے دلا دے، میں ننگے بدن مدینے کیسے جاؤں گا. ماں نے کہا بیٹا تو جانتا ہے نا تیری ماں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تیری ماں تجھے کپڑے دلا سکے، لیکن میرے بیٹے یہ 2 دوپٹے میرے پاس ہیں، یہ سوتی 2 دوپٹے، جلدی سے لے کے بھاگ جا ورنہ تیرا چچا آئے گا تو یہ بھی نہیں ملے گا. حضرت عبداللہ نے ماں کے دونوں دوپٹے لیے، ایک نیچے لپیٹا ایک اوپر ڈالا اور مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے. جب جیسے جا رہے تھے نہ کوئی سواری نہ کوئی ساتھی، کچھ نہیں، پیدل جا رہے. عبداللہ ایک وسوسہ دماغ میں آیا، عبداللہ تو نے تو نبی کو دیکھا لیکن نبی نے تجھے نہیں دیکھا، تو نبی تو تجھے پہچانتے نہیں، تو نے اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ دیا، پیسے نہیں لیے، کپڑے چھوڑ دیے. اگر وہ تجھے نہیں پہچانیں گے تو تیرے مستقبل کا کیا، تو کہاں رہے گا، کیا کرے گا تو. جیسے یہ وسوسہ آیا فوراً چھڑک دیا اور دل نے کہا، عشق نے کہا عبداللہ وہ نہ پہچانے وہ نہ پہچانے. عشق کا مطلب یہی ہوتا ہے عشق کرو، کوئی صلہ نہ مانگو. جو صلہ مانگتا ہے وہ عشق نہیں کرتا، وہ تجارت کرتا ہے. کون کہتا ہے عشق کا صلہ چاہیے؟ عشق کا کوئی صلہ نہیں مانگا جاتا. ارے عشق کا صلہ تو یہ ہوتا ہے کہ محبوب ایک مرتبہ کہہ دے کہ یہ ہمارا ہے، بلکہ عاشق تو یہ کہتا ہے آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں. عبداللہ نے سوچا وہ نہیں پہچانے تو نہیں پہچانے، ہم جی لیں گے جیسے چاہے جی لیں گے، انہی دوپٹوں کو لپیٹ کر جی لیں گے، لیکن ایک جھلک محبوب کی دکھ تو جائے گی. اسی ادھیڑ بن میں، اسی خیالات کی دنیا میں عبداللہ مدینہ منورہ پہنچے تو رات آدھی گزر چکی تھی. قسمت دیکھو، امتحان دیکھو، آزمائش. سب کے دروازے بند، کس کے گھر جاؤں، کوئی پہچانتا ہی نہیں، میں کسی کو نہیں پہچانتا. سوچا کہ ان کی ایک مسجد ہے، مسلمانوں کی ایک مسجد ہے یہاں مسجد نبوی، اس کے دروازے کھلے رہتے رات دن، چلو وہیں چل کے بیٹھتے ہیں، صبح جو ہوگی دیکھا جائے گا. ہائے، اب یہاں تک عبداللہ کی قربانی اور عشق کی داستان. جب عشق میں آدمی قربانی دے تو پھر یار کیسے کرم کرتا، اب آگے سن لیں.
کرم قربانی کے بعد شروع ہوتا ہے، قربانی سے پہلے نہیں. قربانی یہاں تک دی، گھر چھوڑا، کپڑے دیے، مال دیا، پیدل چلے آئے. اب آدھی رات کے بعد پہنچے تو مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں کوئی موجود ہے. جیسے ہی اندر قدم رکھتے ہیں سلام کیا تو وہ بندہ کہتے ہیں عبداللہ نے کہا آپ کون؟ میں بلال. آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ کبھی دیکھا نہیں، نہ میں نے آپ کو دیکھا نہ آپ نے مجھے. آپ نے کیسے پہچانا؟ جب حضور آج عشاء پڑھا کر جا رہے تھے تو جاتے جاتے کہے بلال میرا ایک غلام ہے، نوجوان ہے، میرے عشق میں گھر مال کپڑے بھی اتار کے پھینک کر کے ماں کے 2 دوپٹے لپیٹ کے آ رہا ہے. مدینے میں سردی بہت ہے بلال، جب وہ آئے گا نا تو رات بہت ہو چکی ہوگی، وہ مدینے کی سردی برداشت نہیں کر سکے گا، میرا یہ کمبل اس کو اڑا دے، میرا یہ کمبل اس کو. عبداللہ نے کہا دل میں عبداللہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ وہ تجھے پہچانے گا کہ نہیں، لیکن تیرے نکلنے کی داستان بھی وہ، تیرے گھر چھوڑنے کی داستان بھی وہ جانتا، تیرے کپڑے اتار کے پھینکنے کی داستان بھی وہ جانتا. ایسا محبوب، اور جاتے جاتے اپنا کمبل دے گیا. یار کا کمبل اوڑھا. نیند کسے آتی تھی؟ کہتے ہیں کہ ہجر کی راتیں بڑی طویل ہوتی ہے، بڑی لمبی ہوتی ہے، لیکن دل چاہتا تھا کہ جلدی صبح ہو، جلدی صبح ہو. صبح کہاں ہوتی ہے؟ قیامت ہو گئی آج کی رات، کیونکہ یار کے دید کے شوق نے قیامت بنا رکھا، بڑی طویل کر دی رات کو. سفر جلدی کٹ گیا، رات نہیں کٹتی. جب بلال نے اذان پڑھی نا، وہ روح بلالی والے اذان، روح جھوم جھوم گئی. دنیا آنکھوں میں ہینچ نظر آنے لگی. کمبل اوڑھ کر منتظر تھے وہ کب آئے گا، وہ کب آئے گا، وہ کب آئے گا. دروازے پہ نظر تھی وہ کب آئے گا. ایک سے ایک چمکتے ہوئے ستارے آنے لگے. یہ ہے نہ یہ نہ یہ، میں نے ایک جھلک تو دیکھا تھا، وہ نہیں ہے. جب دروازے سے سب آ چکے تو دروازے پہ نظر تھی. بلال نے کھڑے ہو کے کہا حی علی الصلاح حی علی الفلاح. تو وہ اپنے گھر کے حجرے سے انداز دل ربانہ سے جب نمودار ہوا، عبداللہ نے گویا کہ دل پکڑ لیا ہوگا کہ کوئی ایسا بھی ہے جس کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب بننے والا ایسا ہے تو بنانے والا کیسا. لم یاتی نظیر و کفی نظرین مثلے تو نہ شد پیدا جانا. جگ راج کو تاج ترے سر سوہے ہے تجھ کو شہید و سرا جانا. لکا بدرن فی الوجہ الاجمل خطحال ما زلف ابر اجل ترے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن بن. کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن. پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پہ نہ اے چرخ کوہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. کیا وہ جلوے جہاں آ رہا تھا. جلدی سے نماز مکمل ہوئی تو دل میں عشق انگڑائیاں لے رہا تھا. اب کیا ہوگا، میرے کمبل مجھے دیا نوازا سب کو، اب کیا ہوگا. حضور کی عادت تھی نماز فجر پڑھا کر لوگوں کی طرف رک کر کے بیٹھ جاتے تھے. جیسے ہی بیٹھے سب پر نظر ڈالی، یہ ٹھنڈی میں کمبل اوڑھ کر بیٹھے تھے، چہرے کی ٹکیاں دکھ رہی تھی. آقا نے کہا عبداللہ کیسے ہو؟ دنیا کا عالم زیر و زبر ہو. ہائے ہائے، میں یہاں کہتا ہوں لوگوں سے، کیا لوگوں سے دل لگا رہے ہو جو تم سے مسافہ کرنے میں بھی ناک چڑھاتے ہو. ان ہیرو سے تم دل لگا رہے ہو جو تم سے کبھی مسافہ بھی نہ کریں. ان کے گھر جاؤ تو فوٹو کھچانے کی بات کرو تو ان کا گیٹ کیپر تمہیں گالی دے کر بھگا دے. اس سے عشق کر رہے ہو. جو اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ان ہیرو سے کرکٹروں سے عشق کر رہے ہو. ان کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر کے تالیاں پیٹتے ہو، کبھی تمہارا نام بھی نہیں جانتے. ارے جو تمہارا نام، تمہارے باپ کا نام، تمہارے خاندان کا نام جانے اور وہ اپنی جان سے زیادہ ہم سے پیار کرے، آؤ نا ان سے پیار کریں. حضور سب کو جانتے. اسی لیے میری جماعت کے ایک بہت بڑے مفکر نے یہ بات کہی تھی، ہر منزل پہ آج چلنے والا آدمی جب تک منزل تک نہیں پہنچتا ہے کامیاب نہیں ہوتا. لیکن عشق مصطفیٰ کا راستہ ایسا ہے، منزل پہ گیا تو کامیاب ہے، جہاں تھک کے بیٹھ جائے منزل وہاں چل کر چلی آتی ہے. حضور کے قدموں کو میں گر گئے، حال دل سنایا. صحابہ سے کہا دیکھو اس کا خیال کرنا. اب حضور کے یہاں وہ رہنے لگے. ایک دن ان سے کچھ ہو گیا. حضرت فاروق اعظم نے ان کو بہت زبردست ڈانٹا، بہت ڈانٹا تو یہ بہت گھبرا گئے. پہلی بار اتنی ڈانٹ پڑی تھی،
यहाँ आने के बाद सोचा इतनी डांट पड़ी कि अंदर से भर गया हूँ, अगर हुजूर से मिला बर्दाश्त नहीं होगा, रो पड़ूंगा, और रो पड़ूंगा तो पता नहीं क्या होगा फिर। तो सोचा आज जब हुजूर खुतबा देंगे तो हुजूर के सामने नहीं जाऊंगा, छुप के बैठूंगा। छुप के पिलर के पीछे बैठ गए, मस्जिद के सतून के पीछे। हुजूर जैसे ही मिंबर पे गए, बर्दाश्त नहीं हुआ, झांक के हुजूर को देखा रो पड़े। ऐसे आंसू आए, उनको देख कर ऐसे आंसू आए कि रो पड़े। रोते रोते हिचकियां बन गई। मगर वाह रे, गुलामों के नाज उठाना कोई इनसे सीखे। अगर हुजूर मिंबर पे बैठकर उनको बुलाते तो भी उनकी मेराज थी, लेकिन हुजूर ने जब उनको रोते हुए सुना तो देखा अब्दुल्ला, हुजूर खुद मिंबर से नीचे उतरे, उनके लिए मिंबर से नीचे उतरे, गए सीने से लिपटाया। अब जब हुजूर सीने से लिपटाए तो फिर आंसू किसके रुकते हैं? अल्लाह अकबर। बचा बचा के रख तैबा के, ये अश्क नहीं है इधर उधर के लिए, ये अश्क नहीं है इधर उधर के लिए, बचा के रख इसे तैबा की रह गुजर के लिए। अल्लाह अकबर। हुजूर ने सीने से बहुत रोए। क्या हुआ बोलते नहीं, क्या हुआ बोलते नहीं। हजरत फारूक आज़म कहते हुजूर मैंने इसको डांटा है, इससे ऐसी ऐसी गलती हो गई, मैंने इसको डांटा है। सरकार ने कहा ये सच है। अब उनमें हिम्मत तो नहीं थी फारूक आज़म की कोई शिकायत करने की, लेकिन सर हिला के कहा सच है हुजूर, मुझसे ही गलती हुई थी, इन्होंने मुझे बहुत डांटा, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने रो के सब निकाल दिया। सरकार ने क्या कहा पता है? उमर, इससे गलती हुई थी, तुमने डांटा, लेकिन इसके बाद याद रखना ये बहुत कुर्बानी दे के यहाँ पहुंचा है सब छोड़ के, ये कुछ भी करे इसको कोई नहीं डांटेगा, कुछ भी करे इसको करने देना, इसको डांटना नहीं। ये नाज थे, ये अंदाज थे। फिर हुजूर ने बहुत लाड प्यार से उन्हें पाला पोसा। एक दिन आया जंग तबूक के मौके पर, हुजूर जंग में गए, वहां गए तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद बयान करते हैं अचानक आधी रात को मेरी आंख खुली तो मैंने सोचा कि हुजूर की याद आ गई, चलो हुजूर से मिलते हैं। मैं हुजूर के खैमे में गया तो हुजूर नहीं थे, सिद्दीक अकबर के खैमे में गया वो भी नहीं थे, फारूक आज़म के खैमे में गया वो भी नहीं थे। मैं परेशान हुआ, अरे कोई नहीं है, क्या हो गया, कोई बला तो नहीं आई। जब मैं बाहर निकल के देखा तो मैंने देखा मशअलें जल रही थी और उजाला था। मैं दौड़ा वहां गया तो देखा कि किसी का इंतकाल हो गया था। मैंने गौर से देखा, वो कोई और नहीं था, वो अब्दुल्ला था। मैंने देखा बातें हो रही थी, क्योंकि मदीने मुनव्वरा का दस्तूर था कि जिसका इंतकाल होता है उसको गुस्ल घर के लोग देते हैं, कब्र घर के लोग खोदते हैं, लिटाते भी कब्र में घर के लोग हैं। मैंने सोचा कि इसका इंतकाल हुआ, ये नौजवान ये चंद दिन पहले तो आए थे, अब इंतकाल हो गया। तो मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल कह रहे थे अबू बकर और उमर तुम दोनों इसको गुस्ल देना, कफन पहनाना और कब्र के इंतजाम तुम दोनों ने करना। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं मैं हैरान था, क्या इसका मुकद्दर है, अबू बकर उमर इसको गुस्ल देंगे। उन्होंने गुस्ल दिया, कफन पहनाया, कब्र में उतरे, वही मशालों की चिरागों की रोशनी थी। कब्र में उतरे तो हुज़ूर ने तुम लोग बाहर आ जाओ। जब वो दोनों बाहर आ गए तो मैं हैरान था अब क्या होगा। तो हुज़ूर ने फरमाया इसकी कब्र में मैं खुद उतरूंगा। क्या मंजिल इश्क है, इश्क वालों को क्या इनाम दिए जा रहे हैं। औरों की कब्र में तदफीन के बाद है, आशिकों की कब्र में तो उतारने के लिए भी महबूब के हाथ है। अल्लाह अल्लाह क्या मुकद्दर है इश्क वालों का। ऐ इश्क तेरे सदक़े चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हुजूर कब्र में उतरे, अपने हाथों में अब्दुल्ला को लिया और लेने के बाद अल्लाह अकबर, हुजूर ने उनके चेहरे से कफन हटाया। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं मैं गौर से देख रहा था तो मैंने देखा कि वही चिरागों की मशालों की रोशनी में मैं देख रहा था कि हुजूर की आंखों में आंसू थे। लोग कहते हैं मौत उसकी जिसका ज़माना करे अफसोस, मैं कहता हूँ मौत उसकी क्या होगी जिस पर महबूब खुदा आंसू बहा रहा हो, रूह कायनात आंसू बहा रहे हो, जाने कायनात रो रहे हो। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं हुजूर की आंखों से आंसू निकलते थे, दाढ़ी पर निछावर होते थे और अब्दुल्ला के चेहरे पे और कफन पे पड़ते थे। उस वक्त मैं कलेजा पकड़ के कह रहा था अल्लाह मैंने आज से पहले किसी पे रश्क नहीं किया। मैं ये सोच रहा था कि काश ये अब्दुल्ला ना मरा होता, इसकी बजाय अब्दुल्ला इब्ने मसूद को मौत आ जाती। इब्ने मसूद देख तो सही, कोई कफन में नमाज की नेकी ले जाएगा, कोई कफन में रोज़ों की नेकी ले जाएगा, कोई कफन में हज और ज़कात की नेकी ले जाएगा। ये अब्दुल्ला कितना खुश नसीब है, ये अपने कफन में मुस्तफ़ा जाने रहमत के आंसू लेकर के जा रहा है। आशिक को
کیا انعام دیا، حضور کے آنسو اس کے کفن میں ہیں۔ اور جب میں نے یہ دیکھا تو مجھے اور حیرت ہو گئی، یہ کفن میں آنسو تو حضور کے لیے جا رہا تھا، لیکن حضور نے اس کے لاشے کو اپنی گود میں لے کر آسمان کی طرف چہرہ کر کے فرمایا، اللہ میرے صحابہ میں میرا یہ وہ صحابی ہے جس نے مجھے کبھی ناراض نہیں کیا۔